إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ٹھیک اللہ تو دنیا آخرت دی جائے خیر دے. میں آج اللہ کی طرف پہنچ گیا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تو با دروازہ بھی تجھے تک سکے نہیں ونجے نہیں وہ پرلا دروازہ سینہ پی آئی سیدھا سکا کے ونجے. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى وأكرع عبد الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن رواه البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الرحمن نے سورۃ الملک کی پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا اور بہت خوب بیان فرمایا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور موج مستی کی جگہ ہے، کھیلو کودو موج مستی کرو اور مر جاؤ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشا اور موج مستی کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب الرحمن کا ایک مقصد تھا۔ اللہ نے جناب آدم کی ساری اولاد کو آدم کی پشت میں سے نکالا، اپنے سامنے پھیلایا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری اولاد آدم نے جواب دیا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے اور ہمارے پالنے والے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا امتحان کرنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ بہت بدبخت اور بد نصیب ہے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ جماعت کی فکر، نہ خطبے کی فکر، نہ تکبیر اولیٰ کی فکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی سے بچائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا پروردگار تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ اللہ بڑا زبردست اور خوب بخشنے والا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہم یہاں یوں کھیل تماشا کرنے نہیں آئے تھے، یہاں اس زندگی کا مقصد اور مقصود یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اعمال میں بڑھ کر ہے اور زیادہ بہتر اور خوبصورت اعمال سر انجام دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہاں آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب جو اللہ کے امتحانوں پر پورا اترے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو مالدار کر کے آزماتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اللہ غریب کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ صحت اور عافیت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ پاک پروردگار بیمار کر کے مصیبتوں میں مبتلا کر کے بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ اب جو ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرے اور پروردگار کی نعمتوں کا کفر کرے وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو قرآن مجید اور صحیح بخاری میں سے 3 ایسے لوگوں کے واقعات کہ اللہ رب الرحمن نے انہیں غریب کر کے بھی آزما لیا اور اللہ نے انہیں مالدار کر کے بھی آزما لیا۔ ہوتا یہ ہے میرے پیارے بھائی، اکثر بندہ جب اس کے پاس دولت، سونا، چاندی، شہرت، بیلنس، گاڑیاں، محلات، مکانات، جب اللہ کسی کو ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی عطا کر دیتا ہے نا، تو بندہ اپنا خاندان بھی بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش بھی بھول جاتا ہے، اپنا اول بھی بھول جاتا ہے اور اپنا آخر بھی بھول جاتا ہے۔ اور یہ بھولنے والا ہمیشہ کمینہ فطرت انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی کمینگی سے محفوظ فرمائے۔ جس طرح میں سوالات کے جوابات میں بھی بتاتا رہتا ہوں، بندہ ماش کی دال کھا لے یا چنا کی دال کھا لے تو کئی لوگوں کو جو ہے وہ گیس ہو جاتی ہے، بندہ گوبھی کھا لے گیس ہو جاتی ہے۔ دولت اور شہرت، دولت اور پیسہ بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، میں کل کیا تھا، میں آج کیا ہوں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آپ کے پروردگار نے آگاہ کر دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنے پالنہار کا، پیدا کرنے والے کا، اپنے رازق، اپنے داتا، خالق اور مالک کا شکر ادا کرو گے تو تمہارے پروردگار کا یہ اعلان تمہیں زیادہ دوں گا، اور فرمایا یقینی طور پر ضرور بھی ضرور مزید اپنی نعمتیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا دیا بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور بندہ مالدار ہو کر اپنی اوقات کو نہ بھولے، اللہ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب کہ آگاہ کر دیا تھا تمہارے پروردگار نے
اگر تم اللہ کے اپنے پروردگار کے شکر گزار بندے بنو گے تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم اپنے پروردگار کا کفر کرو گے، پیسہ اور دولت مل جانے کے بعد اپنی اوقات اور اپنی اصل کو بھول جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرو گے، فرمایا بے شک میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْحَمِيدِ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بہت بے پرواہ ہے اور پروردگار قابل تعریف ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو خود آپ رزق دے سکتا ہے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ کسی مسافر کو دو گے، کسی غریب پر خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے گھروں مسجدوں پر خرچ کرو گے، دین کے راستے میں خرچ کرو گے تمہارا اپنا فائدہ، اور اگر نہیں کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بہت بے پرواہ ہے اور اللہ قابل تعریف ہے۔ اللہ مال دے کر کیسے آزماتا ہے اور اللہ غریب بنا کر کے کیسے آزماتا ہے۔ جب اللہ دولت اور پیسہ دے تو بندے کو چاہیے کہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی اوقات کو نہ بھولے۔ جب اللہ غریب کر کے آزمائے تب بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3464 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان ثلاثة فی بنی اسرائیل ابرص واعمی واقرع۔ اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کی آزمائش کی۔ ان 3 بنی اسرائیلیوں میں ایک بندہ جو ہے وہ کوڑی کے مرض کا مریض ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اندھا ہے، تیسرا بندہ گنجا ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ 3 شخص، ایک جو ہے وہ کوڑ کا مریض ہے، اسے برس کی بیماری ہے، اور ایک آدمی وہ اندھا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ گنجا ہے۔ اب اللہ نے ان کی کیسے آزمائش کی؟ اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا، فبعث الیہم ملکا، اللہ نے ان تینوں کے پاس فرشتے کو بھیجا۔ اللہ کا فرشتہ آیا اور وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کا فرشتہ کوڑ کے بیماری والے بندے کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ ایو شیء احب الیک، سب سے زیادہ کیا تمہیں چاہیے، کیا تم اللہ سے دعا کرتے ہو؟ یہ کوڑ کا مریض کہنے لگا بھائی میری چمڑی خراب ہے، دھبے ہیں، نشانات ہیں، اور میرا رنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ان دھبوں کی وجہ سے، تو مجھے اچھی رنگت، اچھی چمڑی چاہیے اور بیماری سے پاک رنگ چاہیے، برس اور کوڑ کی بیماری یہ ختم ہو جائے۔
اب حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس کوڑ کی بیماری کا علاج نہیں تھا، نہ مادرزاد اندھے کا علاج۔ تو فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑی کے بیمار مریض بندے کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا چاہتے ہو؟ اگر اللہ تمہیں کچھ دینا چاہے تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ کہنے لگا مجھے اچھا رنگ چاہیے اور مجھے اچھی چمڑی چاہیے، میری اس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے پرہیز کرتے ہیں اور مجھ سے دور ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے فرشتے نے اس بیمار اور مریض آدمی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کے کوڑ کا جو مرض تھا، بیماری تھی، وہ دور ہو گئی، رنگت بھی اس کی صحیح ہو گئی اور چمڑی بھی اس کی صحیح ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کس قسم کا مال چاہیے؟ اب غریب آدمی ہو، رنگت بھی ٹھیک ہو گئی اور کوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا، تو کس قسم کا مال تمہیں چاہیے؟ کس قسم کا مال تم پسند کرو گے؟ ہاں جی، اس نے کہا کہ اونٹ چاہیے یا گائے، یعنی یا تو مجھے اونٹ مل جائے یا مجھے گائے مل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور اللہ نے اس کے اندر بہت زیادہ برکت بھی عطا فرمائی۔ ایک حاملہ اونٹنی ملی، سالوں کے اندر اس کے پاس اونٹوں کا ایک پورا ریوڑ جمع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتہ جو ہے وہ گنجے کے پاس آیا اور گنجے سے آ کر فرشتہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ گنجے نے کہا کہ میں گنجا ہوں تو میرے سر پر بال آ جائیں اور میرا یہ عیب ختم ہو جائے۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کس قسم کا مال چاہیے؟ یہ جواب دینے لگا کہ مجھے گائے چاہیے، تو اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور اللہ نے اس کے اندر بھی برکت پیدا فرما دی۔ پھر فرشتہ جو ہے وہ گنجے کے بعد اندھے کے پاس آیا اور اندھے سے پوچھا کہ تمہیں جی کیا چاہیے؟ اندھے نے کہا کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتے نے اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری بھی دور ہو گئی۔ اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانور عطا فرما دیے اور پھر اس کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے برکت فرما دی۔ جب ان لوگوں کی بیماریاں دور ہو گئیں اور ان لوگوں کا مرض ختم ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مال بھی بہت سارا دے دیا اور دولت بھی بہت ساری عطا فرما دی۔ اور جب فرشتہ کئی عرصے بعد ان تینوں کے پاس آیا، فرشتے نے آ کر گنجے سے کہا کہ اللہ نے تجھے بہت مال دیا ہے، میں مسافر ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ اسی طرح فرشتے نے کوڑ کے مریض کے پاس آ کر کہا کہ اللہ نے تمہیں بہت سارا مال دیا ہے، وہ مجھے دے دو۔ اور فرشتے نے آ کر جو ہے وہ نابینا سے بھی کہا، جو پہلے اندھا تھا، کہ میں مسافر ہوں، میری ضرورت کو پورا کر دو۔ تو دو آدمیوں نے ان میں سے کوڑ کا بیماری کا مریض اور گنجا، ان دونوں نے کہا کہ جی آپ اپنا خود کماؤ، اپنی مصیبت کا بندوبست خود کرو، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو فرشتے نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم گنجے تھے، اللہ نے تمہیں مال بھی دیا اور تمہاری یہ گنجے پن کی بیماری بھی دور کر دی۔ فرشتے نے کوڑ کے مریض سے کہا کہ تیری چمڑی بھی خراب اور کوڑ کا مریض تھا، اور اللہ نے تیری بیماری بھی دور کر دی اور اللہ نے تجھے مالدار بھی بنا دیا۔ تو گنجا بھی اور کوڑ کا مریض یہ دونوں کہنے لگے کہ میاں ہم تو خاندانی رئیس ہیں، میں تو کبھی بھی گنجا نہیں تھا، نہ کبھی میں غریب تھا۔ دوسرے نے کہا کہ میں بھی کبھی کوڑ کا مریض نہیں تھا، میں تو نسل در نسل خاندانی رئیس چلا آ رہا ہوں۔ یہی حالت بد نصیب لوگوں کی ہوتی ہے کہ اپنا اور اپنے والدین کا گزرا ہوا ماضی بھول جائیں گے۔ جب اللہ پیسہ اور دولت دے دیتا ہے، جس طرح گوبھی گھیس کر جاتی ہے،
انہیں بھی دولت کی گیس پڑ جاتی ہے۔ اور جب یہ فرشتہ نابینا اور اندھے بندے کے پاس آیا اور آ کر اندھے سے کہا میں مسافر ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں، اور اللہ کے واسطے میری مدد کرو تاکہ میں اپنے گھر تک دوبارہ پہنچ سکوں، یہ نابینا شخص کہنے لگا کہ ہاں میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے مال بھی دیا اور دولت مند بھی بنا دیا، اور جب اللہ نے میرے اوپر اتنا فضل کر دیا کہ میرا اندھا پن بھی ختم کر دیا، یہ میری بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ میرا مال ہے، اس مال میں سے جتنا تیرا دل کرتا ہے وہ تو لے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا فضل و کرم کیا۔ فرشتے نے کہا تجھے تیری صحت بھی مبارک ہو، تیرا مال بھی مبارک ہو۔ فرشتہ کہنے لگا کہ تمہارا مال مجھے ہرگز نہیں چاہیے، اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، اور اس امتحان میں 2 لوگ ناکام ہوئے اور ایک تو اندھا جو پہلے اندھا تھا کامیاب ہوا۔ اندھے کو اللہ نے آنکھیں بھی دی تھی، دولت بھی اللہ نے اور زیادہ عطا کر دی، اور کوڑ کا مریض اور گنجا اللہ نے دوبارہ انہیں اسی طرح اسے گنجا کر دیا اور دوبارہ اسے بیماری میں مبتلا کر دیا، اور وہ فقیر اور منگتے اور بھکاری ہو کر کے مرے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا اللہ نے ہم پر احسان کیا، انعام کیا، ہم اللہ کی مخلوق پر انعام کریں، احسان کریں، دولت مند ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں، اور کبھی اپنی یا اپنے آباء و اجداد کی اوقات کو نہ بھولیں کہ ہم کیا تھے اور اللہ نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا۔ جو اپنے گزرے ہوئے ماضی کو تسلیم نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا اور تکبر کرتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں، کوئی مشکل کے نہیں کہ اللہ بادشاہ کو بھکاری بنا دے اور اللہ بھکاری کو بادشاہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی